سورہ بقرہ آیت نمبر 216۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 64، سیکنڈ لاسٹ لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر قتال کرنا فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے تمہیں طبعاً گراں معلوم ہوتا ہے، ناپسندیدہ معلوم ہوتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ بات ممکن ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرو یا تمہیں گراں محسوس ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو، پسند کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے حق میں برا ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں اور تم بالکل نہیں جانتے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اسلام کی آبیاری کے لیے جہاں پر اور چیزوں کو دیکھا جاتا ہے وہیں پر جان اور مال دونوں کو خرچ کیا جاتا ہے تاکہ اسلام کا بول بالا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت مبارکہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی اور اب اس آیت مبارکہ کے اندر جان کو خرچ کرنے کی کیا ہے ترغیب دی ہے کہ تمہارے اوپر قتال کو کیا کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر دو الفاظ کا استعمال ہوا ہے، ایک لفظ جہاد اور ایک لفظ قتال۔ جہاد کا لغوی معنی ہوتا ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اقامت دین کے لیے انسان جو بھی کوشش کرے، جس طرح کی بھی کوشش کرے، وہ جہاد کہلاتا ہے۔ دین کی سربلندی کے لیے کسی بھی قسم کی کوشش کرنا، کسی بھی طریقے سے کوشش کرنا، وہ جہاد کہلاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے قتال۔ قتال اس کو کہتے ہیں کہ دین کی سربلندی کے لیے انسان اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، لڑائی کرے، اس کو قتال کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں الفاظ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اب قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال کو فرض کیا گیا ہے، جیسا کہ روزے کے سلسلے میں اور دیگر احکامات کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے لفظ کتبہ کا استعمال کیا۔
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تمہارے اے مومنو، اے ایمان والو، تمہارے پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی کتبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ تمہارے اوپر قتال کو فرض کیا گیا ہے۔ اب حضرات مفسرین، محدثین، فقہائے کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ کیا قتال کرنا ہر مسلمان پر ہر وقت فرض ہے؟ تو اس سلسلے میں حضرات مفسرین، محدثین، فقہائے کرام رحمہم اللہ قرآن مجید کی دیگر آیات کو اور احادیث نبویہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں، فرض جو ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فرض عین اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر آدمی کے اوپر کیا ہے، فرض ہو، جب وہ اس کو ادا کرے گا تو اس کے ذمہ سے فرض ادا ہوگا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر نماز ہے، اب ہم میں سے ہر شخص جب نماز کو ادا کرے گا تو ہم اس فریضہ سے سبکدوش ہوں گے، ورنہ وہ فرض ہمارے ذمہ بدستور کیا ہے، باقی ہے۔ اور دوسرا فرض کفایہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر لوگوں میں سے کچھ لوگ اگر اس فرض کو ادا کر دیں تو باقیوں کے ذمہ سے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات نماز جنازہ پڑھتے ہیں کہ نماز جنازہ کے متعلق یہ ہے کہ آبادی میں سے، محلے میں سے کوئی بھی اگر کچھ چند افراد بھی نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو پورے محلے والوں سے ان کی طرف سے کیا ہے، وہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا، کوئی بھی ادا نہیں کرے گا تو پھر سب کے سب کیا ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جہاد بھی جو ہے یہ ہر وقت فرض عین نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات یہ فرض عین ہوتا ہے اور بسا اوقات یہ کیا ہوتا ہے، یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اور اس کی تفصیلی احکامات حضرات محدثین، فقہائے کرام رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر کیا ہے، لکھا ہے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو لکھا ہے۔ اب مثال کے طور پر جس میں ایک سب سے بڑی بات یہ لکھی، تب فرض ہوتا ہے کہ جب دشمن مسلمان ملک کے اوپر حملہ آور ہو جائے اور مسلمان اپنی قوت کے اندر اتنے نہ ہوں، کم ہوں یا کمزور ہوں، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ پورے مسلمانوں کی جو آبادی ہوتی ہے ان سب کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر قرآن مجید کا یہ حکم آ جاتا ہے، انفروا خفافا وثقالا، کہ تم ہلکے ہو یا بوجھل، جس طرح بھی تم نکلو۔ اب ایسی صورت کے اندر بچوں کو اپنے والدین سے اجازت لینی کوئی ضروری نہیں ہوتی، حتیٰ کہ عورت کو اپنے خامن سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ غلام کو اپنے آقا سے کسی قسم کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اب سب شریک ہو جائے۔ اور بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جناب کہ یہ ہر ایک پر فرض نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ فرض کفایہ ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی جماعت مقرر ہو اور وہ دشمن کو جواب دے سکے اور لڑائی کر سکے اور ہر طریقے سے ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں، تو پھر اس وقت ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہوتا، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے، فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اور ایسی صورت کے اندر پھر کیا کہتے ہیں، اپنا کسی آدمی کو اپنے والدین کی اجازت کے بغیر پھر شرکت کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ایک شخص آئے اور جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین حیات ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تم ان کی خدمت کرو، تم جا کر ان کی کیا کرو، خدمت کرو، تمہارا جہاد یہی ہے، تم ان کی جا کر کیا کرو، خدمت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کہ یہ فرض ہوتا یا کوئی ہر وقت فرض ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کو یہ نہ کہتے، بلکہ کہتے کہ جاؤ تم جہاد کے اندر شریک ہو، اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، قرآن مجید کی دیگر آیات اور اس نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے، احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جہاد ہر وقت فرض نہیں ہے۔
اور قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ٹھیک ہے، کہ کوئی ایک جماعت ہونی چاہیے جو اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اس کام کے لیے مختص ہو، تو پھر ایسی صورتوں میں فرض کفایہ ہوتا ہے، فرض عین نہیں ہوتے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد جو ہے یہ قیامت تک برقرار رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی اور اسلام کی شان و شوکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اندر رکھی ہے۔ جہاد کے اندر کیا ہے رکھی ہے؟ دو کفار کے اوپر رعب، دبدبہ اور مسلمانوں کا ایک ٹیکہ جس کو کہتے ہیں، وہ جہاد کے ذریعے سے برقرار رہے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اغیار نے کس طریقے سے مسلمانوں کے اس فریضہ کو کس طریقے سے مسلمانوں کے اندر سے کھرچ کر نکالا ہے، اور کس طریقے سے جہاد کو ٹیررزم کے ساتھ ملا کر کس طریقے سے جناب پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ اب عام آدمی یعنی پڑھا لکھا آدمی بھی وہ اس کو کسی اور طرف کیا ہے لے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم نے اس اہم فریضے کو ہم نے چھوڑا تو پھر کیا ہوا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان جگہ جگہ جناب والا وہ کیا ہے مار کھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو انہوں نے ٹکڑیوں کے اندر بٹ دیا ہے، ٹھیک ہے، بانٹ دیا ہے۔ اب دیکھ لیجئے مثال کے طور پر عرب ممالک پورا جو ایک جزیرہ عرب تھا، اب وہ کتنے ٹکڑوں کے اندر بٹ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے آپ کا جو ہے بر صغیر تھا مثال کے طور پر، کتنے حصوں کے اندر بٹ گیا ہے، وہ وغیرہ ذالک۔ ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ اس کے نتائج کیا تھے یا کس طریقے سے یا ہونا چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کا بٹوارہ کیا گیا ہے۔ بٹوارہ کیا، مسلمانوں کی جو ایک قوت مجتمع تھی اس کو کیا کر دیا گیا ہے، الگ الگ کر دیا گیا ہے، الگ الگ کر دیا گیا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جہاد کو فرض کیا ہے اور تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو۔ ناپسند کیا ہے سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے تمہاری شان و شوکت اور یہ سب کچھ رکھی ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب تک یہ تلوار اور جب تک مسلمانوں کے یہ جہاد باقی رہے گا، مسلمان اس فریضے کو کسی نہ کسی شکل میں سر انجام دیتے رہیں گے تو مسلمانوں کا ٹیکہ دیگر کفار کے اوپر ایسا رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو ہر طریقے سے کیا ہے تیار کر کے رکھو، ہر طریقے سے تیار کر کے رکھو۔ اب اسی ضمن کے اندر دیکھ لیجئے کہ مسلمان ملکوں کے وہ مسلمان ملک جنہوں نے کفار کے مقابلے میں اپنے آپ کو جدید ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو لیس کر رکھا ہے، ان کی طرف کوئی اتنی جلدی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ رہا۔ اور جہاں پر ایسی صورتحال نہیں ہے وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہو چکا ہے یہ کسی سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا ان القوۃ فی الرمی، کہ یاد رکھنا کہ طاقت پھینکنے میں۔ آج کل دیکھ رہی کہ جدید دور کے اندر جس کے پاس جتنے کیا کہتے ہیں جدید قسم کے میزائل اور اس قسم کی چیزیں ہیں تو اس کی اتنی ہی طاقت کیا ہے، اس کا اتنی ہیبت اور ٹیکہ دوسرے ملکوں کے اوپر ہے۔ آج بھی ابھی کوئی زیادہ جانے کی دور نہیں ہے، ابھی حال ہی کے اندر دیکھ لیجئے کہ ہمارے وطن عزیز کے جو ہمارا ایک دفاعی نظام ہے اس حوالے سے جو طیاروں کی ہو یا فضائیہ ہو یا اور اس قسم کے ہو، تو کس طریقے سے دشمن کو چاروں شانے چت کر دیا، صرف محض جناب 2-3 گھنٹوں کے اندر کہ ان کی جناب والا وہ کیا انہوں نے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیے، پاؤں کے اندر پڑنا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کر کے رکھو گے نا تو پھر جناب والا وہ دشمن کے اوپر تمہاری ہیبت رہے گی۔ فرمایا کہ یہ چیز ایسی تمہارے پر فرض کی گئی لیکن تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوتی ہے، اس کے نتائج بہت اچھے نکلتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لی جہاد ہے، اگر تم اس کو ناپسند کرتے ہو لیکن جب اس کو تم عمل کرو گے اس کے عواقب، اس کے نتائج، ثمرات، فوائد تمہارے سامنے آئیں گے کہ تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کسی چیز کو تم نے گلے کے ساتھ لگایا ہوا ہوتا ہے، تم سمجھو نہیں یار یہ صحیح ہے، اس طریقے سے یہ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ،
وہ تمہارے لیے کیا ہے، وہ بڑا ہی برا ہوتا ہے، اور تمہارے لیے اس کا کوئی نتیجہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا. سمجھا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. محترم سامعین اکرام، اسی وجہ سے قرآن مجید کی ان آیات کے اندر اور دیگر آیات کے اندر اور احادیث کے اندر جہاد کی ترغیب کے ساتھ ساتھ اس کے فضائل اتنے بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شہادت کی موت کیا ہے مانگ رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. ٹھیک ہے نا، کہ میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. ٹھیک ہے، اور بھی اس طریقے سے مجاہدین اور جہاد کے اور اس کے متعلق جو فضائل بیان کیے گئے وہ کسی سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تو بہر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جہاد کی صرف ایک ہی صورت نہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہدوا باموالکم وانفسکم والسنتکم، ٹھیک ہے نا، کہ تم اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جان کے ذریعے سے اور زبان کے ذریعے جہاں تک ہو سکے تم اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیا ہے کام کرو، چاہے مال سے ہو، جان سے ہو، چاہے جناب تبلیغ کے ذریعے سے ہو، بولنے لکھنے لکھانے، ہر طریقے سے اس میں کیا ہے شامل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں سے ہر ایک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.